کوفہ کے گورنر ہیں سعد بن ابی وقاص. حضرت عمر کے پاس شکایت آئی کہ سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا ہے. سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، ان کے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے. حضرت عمر چاہتے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیتے، ان کی جگہ کسی اور کو گورنر بنا دیتے، مگر حضرت عمر نے قرآن کی اسی آیت کے اوپر عمل کیا. حضرت عمر نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عمار کوفہ آئے اور کوفہ کے اندر جتنے محلے تھے ہر محلے کے اندر وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ سارے کوفہ کے لوگوں نے کہا ہمارا گورنر بہت اچھا انسان ہے، ہمیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت نہیں ہے. حضرت عمار جب کوفہ کے ایک محلے میں داخل ہوئے، یہ بنو عبس کا محلہ تھا، جب اس محلے کے اندر داخل ہوئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عمار، جب آپ نے سوال کر ہی لیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے. 3 چیزوں کی کمی. کیا کمی ہے؟ لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ. کہنے لگا کہ اس گورنر کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے. جب اسلامی فوجیں جب جنگ کے میدان میں جاتی ہیں تو وہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے، وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. دوسری کمی یہ ہے کہ جب وہ تقسیم کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز بٹوارا کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ بٹوارا نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے. یہ 3 چیزوں کی کمی ان کے اندر ہے. حضرت عمار آئے، اے سعد، آپ کے خلاف شکایت ملی ہے، آپ کے بارے میں 3 چیزوں کی شکایت ملی ہے. حضرت سعد نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا. اے اللہ، اگر یہ انسان جھوٹا ہے اور یہ مشہور ہونے کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اے اللہ میں 3 بد دعائیں کر رہا ہوں. فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. اے اللہ اس کو خوب لمبی تو عمر دے دے، خوب لمبی عمر دے دے، اور اس کو غریب بنا دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے. 3 بد دعائیں حضرت سعد نے دی. اس کو لمبی عمر دے دے، اس کو غریب کر دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے. حدیث کی الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ انسان جس نے حضرت سعد کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، بعد میں وہ بڈھا ہو گیا اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو آئی برو ہے، جو بھون کے بال ہیں، وہ بالکل سفید ہو گئے تھے، بالکل بوڑھا ہو گیا تھا. اور مدینہ کی گلیوں میں وہ چلتا تھا اور جوان لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ان کو دیکھ کر کے وہ آنکھ مارتا تھا اور وہ کہا کرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. میرے بھائیوں، آپ بغیر تحقیق کے اور بغیر جانچے بوجھے اگر آپ نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کے اوپر اگر بد دعا کر دے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ پہلا کام کرنا ہے، بغیر جانچے بغیر پرکھے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ دوسری بات، قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. جب 2 مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہو جائے، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو انصاف کے ساتھ دونوں کے جھگڑے کو سلٹانے کی کوشش کرو، انصاف کرو، بے ایمانی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایک تمہارا رشتہ دار ہے تم اس کے ساتھ رشتہ داری والا معاملہ برتو. جب تمہیں پنچ بنایا گیا ہے، تمہیں مکھیا بنایا گیا ہے، تمہیں فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تم بے ایمانی نہ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی اور پیار میں سب جائز ہے. Everything is fair in love and war. پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے یہ بات کہتا ہے. اسلام میں جنگ کے میدان میں بھی سب کچھ جائز قرار نہیں دیا ہے. اگر ہماری کسی سے دشمنی بھی ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں. اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
اللہ تعدلوا، تمہاری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ تو یہ دوسرا کام ہے، ناانصافی مت کرو، انصاف کا دامن ہمیشہ تھامو۔ تیسری چیز، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دیا کرو۔ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ صلح کرانے کی کوشش کیجئے، آپ آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش نہ کیجئے، آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کیجئے۔ آج کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہو گیا، ہم اور جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، ہم اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے کہ چلو لڑ رہے ہیں، اچھا ہے، چلو اور بڑھاؤ۔ نہیں، دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو جا کر کے جھگڑے کو ختم کرو۔ تہجد پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، رات رات پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دینا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں، وہ عمل نہ بتا دوں جو روزہ رکھنے سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، جو نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، دو بھائی آپس میں لڑ جائیں تو ان کو ملا دینا، دو بہنیں آپس میں لڑ جائیں تو ان کو ملا دینا، دو لوگوں میں دشمنی ہو جائے دشمنی ختم کرا دینا۔ یہ نماز سے، یہ روزہ سے، یہ صدقہ اور خیرات سے بھی بڑا کام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے بیچ میں اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کا جھوٹ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ نہیں مانا جائے گا۔ جس جھوٹ کے ذریعے دو لوگوں کو ملا دیا جائے اس جھوٹ کا اللہ تعالیٰ کا کوئی گناہ نہیں کیا جائے گا۔ تو صلح کرا دیا، جانتے ہیں ہر سوموار اور ہر جمعرات اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز دیتا اور کہتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو میری توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کو بخش دیا جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ سوموار کے دن آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، جمعرات کے دن آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو معاف کر رہا ہے، مگر دو لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کون سے دو لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کپٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے جلن ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہ کر لیں، جب تک یہ میل ملاپ نہ کر لیں، جب تک یہ اپنا جھگڑا ختم نہ کر لیں، میرے فرشتوں ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کے رجسٹر کو ہولڈ پر رکھو، یہ صلح کر لیں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو صلح کرا دیا کرو، اگر مسلمان بھائی کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا۔ اور آگے بڑھیں، دو چیزیں ہو گئی، تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو خبردار، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی عورت اگر ناٹی ہے، اب دوسری عورتیں مذاق اڑاتی ہیں، ذرا دیکھو اس کو کتنی ناٹی ہے۔ کوئی عورت کالی ہے، دوسری عورتیں مذاق اڑانے دیکھو یہ کالی ہے۔ کوئی بیچارہ غریب ہے، اس کا کپڑا بہت اچھا نہیں ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھو کتنا فرنیچر بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو. کل قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو بہت بری سزا دی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، چیونٹیوں کے برابر لائے جائیں گے تکبر کرنے والے لوگ. تکبر کرنے والے لوگ چیونٹیوں کی طرح قیامت کے دن لائے جائیں گے. جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ ان کو حقیر چیونٹیوں کے برابر کر دے گا، اور ان کے لیے جہنم میں ایک الگ سے جیل بنائی جائے گی جس کا نام بولس ہوگا، اور تکبر کرنے والوں کو بولس نام کی اس جیل کے اندر ڈالا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. میرے بیٹے جب تو لوگوں سے ملا کر تو گال پھلا کر کے نہ ملا کر، تو اکڑ کر کے نہ ملا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا. آج ہمارے پاس کار آ گئی، ہم بائک والوں کو حقیر سمجھے نہیں. آج ہمارے پاس فور ویلر آ گئی، ہم ٹو ویلر والوں کو حقیر سمجھے نہیں. آج ہمارا مکان اونچا اور شاندار بن گیا، ہم جھوپڑی میں رہنے والوں کو حقیر سمجھے نہیں. تمہیں مال مل گیا، تمہیں شہرت مل گئی، تمہیں عزت مل گئی، تمہیں دولت مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے لوگوں کو تم حقیر سمجھو. خبردار! ہو سکتا ہے پیسہ تو تمہارے پاس زیادہ ہے، مال تو تمہارے پاس زیادہ ہے، فور ویلر تو تمہارے پاس ہے، شاندار مکان تو تمہارے پاس ہے، مگر جس جھوپڑی میں رہنے والے غریب آدمی کو تم حقیر سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بہتر ہو، اس کا مقام تم سے اونچا ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں فور ویلر اور ٹو ویلر کی بنیاد پر مقام طے نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام اگر طے کیا جائے گا تو انسان کے عمل اور انسان کی کردار کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من مدفوع بالابواب، کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جو پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، ان کے بال بھی صحیح سے نہیں ہیں، وہ دیکھنے میں اتنے غریب ہیں، اتنے مسکین ہیں، اگر کسی کے گھر پہ وہ چلے جائیں تو لوگ گھر سے دھکا دے کر کے ان کو نکال دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو خالی جانے نہیں دیتا ہے، اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے، اللہ ان کی بات کو بیکار جانے نہیں دیتا ہے. وہ غریب ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ پھٹے حال ہیں، مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار ایمان والو، تم ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، نہ مرد مردوں کو حقیر سمجھے، نہ عورتیں عورتوں کو حقیر سمجھے. اور آگے بڑھو، 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اوپر لان تان نہ کیا کرو، تم ایک دوسرے کی چغلی نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کیا کرو. تم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب کے اوپر داغ ہے، سب کے اندر کمیاں ہیں، سب کے اندر کوتاہیاں ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کی چغلی نہ کھایا کرو، تم ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ ڈالا کرو، تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا کرو. اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے، 2 قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں سے ایک آدمی لا یستتر من بولہ، جب پیشاب کرتا تھا تو کہیں پر بھی لنگی اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگتا تھا، کہیں پر بھی پیٹ کی زپ کھول کر کے پیشاب کرنے لگتا تھا. وہ پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا، آڑ میں نہیں جاتا تھا، کنارے نہیں جاتا تھا، باتھ روم کے اندر نہیں جاتا تھا، وہ کھلے عام پبلک پلیس میں لوگوں کے سامنے پیشاب کر دیا کرتا تھا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے تھے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا، وہ ان کی برائی کیا کرتا تھا، وہ ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا، وہ لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، اس کا کام تھا لوگوں کی برائی پھیلانا. اس لیے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں چغلی مت کھایا کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کیا.
اس کے بعد نمبر 7 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کیا کرو۔ کوئی بیچارہ ناٹا اس کو تم نٹوا کہہ رہے ہو، کوئی بیچارہ اگر ایک ہاتھ کا کانا ہے تم اس کو کنوا کہہ رہے ہو، کوئی اندھا ہے تم اس کے اندھے پن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جو نام اس کو پسند نہ آئے۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناٹے قد کی تھی، ان کی ہائٹ کچھ کم تھی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ نے کسی بات میں ناراض ہو کے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی حسبک من صفیہ کذا و کذا، اے اللہ کے نبی آپ تو صفیہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، صفیہ تو بڑی ناٹی ہے، صفیہ کا قد تو بڑا کم ہے اور آپ صفیہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اما عائشہ کی یہ بات اتنی بری لگی کہ ابو داؤد کے الفاظ سے آپ نے فرمایا، یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہہ دی ہے، اتنی خراب بات تم نے کہہ دی ہے، اگر سمندر کے اندر وہ بات ملا دی جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا، پورے دریا کا پانی خراب ہو جائے گا۔ تم نے اتنی خراب بات کہہ دی، اتنی گندی بات کہہ دی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کیا کرو۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے پکارنا یہ بہت بڑا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پہلے شراب پیتا تھا، اب بیچارے نے توبہ کر دی، 5 ٹائم کا نمازی ہو گیا، اب وہ جب مسجد میں آتا ہے اور آپ اس کا انٹروڈکشن کراتے کہتے لیجئے یہ جاوید صاحب یہ پہلے شراب پیتے تھے، لیجئے یہ شمیم صاحب ہیں یہ پہلے بہت فلمیں دیکھتے تھے، اب ماشاءاللہ سدھر گئے۔ بھائی تو انٹروڈکشن کرا رہا ہے کہ ذلیل کر رہا ہے اس کو؟ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی پہلے کوئی غلط کام کرتا تھا اب سدھر گیا تو اس کو اس کے پچھلی زندگی کا تانا دینا اور اس کی پرانی زندگی کے بارے میں اس کو یاد دلانا، یہ بھی تنابز بالالقاب کے اندر آئے گا، یہ بھی برے لقب سے یاد کرنے کے نمبر پر آئے گا۔ تو 7 چیزیں ہو گئی، اب آئیے 3 چیزیں اور بیان کر کے جلدی میں بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ بس میرے پاس 5 منٹ کا وقت اور ہے، 11 بجے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ نمبر 8ویں چیز جس کو ہمیں اور آپ کو اپنے سماج میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو۔ بدگمانی بڑی بلا ہے، بڑی سی۔ اب ایک آدمی سے میری نہیں پڑ رہی ہے، اب اگر وہ کسی سے بات کر رہا ہے تو میرے دل میں یہی پیدا ہو رہا ہے ضرور میرے خلاف بات ہے۔ بدگمانی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اب بیوی بیچاری موبائل پر اپنی اماں سے بھی بات کر رہی ہے تو شوہر بیچارہ جو ہے اس کو گمان ہو رہا ہے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے۔ شوہر بیچارہ اپنی بہن سے بھی بات کر رہا ہے تو بیوی کو لگ رہا ہے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے۔ بدگمانی یہ رشتوں کو کھا جاتی ہے بیچارہ۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میں گورا ہوں، میری بیوی بھی گوری ہے، میرے پورے خاندان میں کوئی کالا نہیں ہے اور میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ کالا ہے، مجھے شک ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی اب آپ بتائیے میں کیا کروں، میرے گھر میں کوئی کالا نہیں اور میرا بچہ کالا ہے۔ اب اللہ کے نبی سمجھ گئے اس آدمی کو بدگمانی ہو گئی اپنی بیوی کے بارے میں۔ اب اللہ کے رسول نے اس کی بدگمانی کو کیسے دور کیا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ حل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا بہت سارے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس لال رنگ کے اونٹ ہیں، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ آپ نے پوچھا حل فیہا من اورق، کیا تمہارے ان اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے، کیا ان میں کوئی گرے کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کچھ اونٹ گرے کلر کے بھی ہیں، کچھ اونٹ مٹیالے کلر کے بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا جب سارے اونٹ لال رنگ کے ہیں تو یہ مٹیالے رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگا لعلہ نزعہ عرق، ہو سکتا ہے کہ اونٹ کے باپ دادا میں کوئی کالے کوئی مٹیالے رنگ کر رہا ہو اور اس کی رگ کھینچ کر کے اس کے آنے والی نسل میں آ گئی ہو، اسی لیے لال اونٹوں کے بیچ میں مٹیالے کلر کا اونٹ پیدا ہو گیا۔
تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر لال رنگ کے اونٹوں کے بیچ میں مٹیالے رنگ کا اونٹ پیدا ہو سکتا ہے تو گورے ماں باپ کے گھر میں کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے بدگمانی کو دور کیا، تو بدگمانی کو دور کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی اعتکاف کی حالت میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آپ ہیں، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، پھر ان کو چھوڑنے کے لیے